انسان ایک مکان بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا مکان ہے، اس مکان میں میں جس طرح چاہے رہوں۔ اگر کوئی آ کر اس میں دخل اندازی کرتا ہے کہ صاحب یہ چیز یہاں نہیں، یوں ہونی چاہیے، ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے، تو کہتے دیکھیے صاحب میں نے مکان بنایا، میرا مکان ہے، میرا اس پر حق ہے، آپ باہر سے آ کر دخل دینے والے کون ہوتے ہیں؟ تو ساری کائنات بتائیے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو حق ہے کہ وہ اپنا حکم اپنی مخلوق پر چلائے۔ اگر ہم اس کا حکم اپنی مرضی سے مانتے ہیں تو یہ بالکل حق ہے اس کا ماننا، ناحق ماننا نہیں ہے۔ اپنے جیسے انسانوں کی مرضی ہمارے اوپر مسلط ہو یہ ناحق، لیکن خالق کائنات کی مرضی ہمارے اوپر چلے یہ بالکل حق ہے۔ اس کا حکم ماننے میں ہی سرفرازی، اسی کی غلامی میں ہی سر بلندی ہے۔ اقبال نے کوئی غلط نہیں کہا تھا جب یہ کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک خدا کے آگے جھکنے کے بعد در در سے آدمی جھکنا بند ہو جاتا ہے، در در کی غلامی ختم ہو جاتی ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے جس کا وہ غلام ہے ہی۔ وہ مانے تب بھی غلام ہے، نہ مانے تب بھی غلام ہے۔ تو حقیقت میں جس کو آزادی کہتے ہیں وہ حقیقی آزادی پروردگار کی غلامی میں ہی ہے۔ اور ایک بات میں بڑی آہستگی سے کہوں گا کہ غلامی کی جہاں بہت ساری قسمیں ہیں، وہاں ایک بڑی مضبوط قسم ہے سیاسی غلامی۔ جب ہم دوسروں کی سیاسی غلامی قبول کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں، ہم اپنے بھی نہیں رہتے۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ دوسروں کے ہونے کے بعد نہ تن میرا نہ من میرا، ہم اپنے بھی نہیں رہتے، ہم بالکل دوسروں کے دستے نگر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ہم بالکل آزاد رہتے ہیں۔ ہاں حدود ضرور ہیں، لیکن وہ حدیں تو ہر ایک کی ہیں۔ ان حدوں میں ہمیں مادر و پدر آزادی تو دنیا میں کسی قانون میں، کسی دستور میں، کسی مذہب میں، کسی تہذیب میں بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ قانون جو بنتے ہیں، چاہے حکومتوں کے قانون ہوں، چاہے پنچایتوں کے قانون ہوں، چاہے تہذیبوں کے دستور ہوں، وہ انسانوں کو ایک لیبل میں اور ایک ادھر ادھر سے ہونے سے بچانے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ وہ تو ضروری ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو چاہے کرے، کہیں کوئی اس کو رکاوٹ ہی نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب راستے میں ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے جا رہے تھے، بہت زور زور سے ہاتھ ہلا رہے تھے کہ ان کا ہاتھ دوسرے کی ناک پہ پڑا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے صاحب آپ ہاتھ ہلا رہے ہیں، میری ناک پر آپ کا ہاتھ پڑا ہے۔ کہنے کہ مجھے ہاتھ ہلانے کی آزادی ہے۔ کہنے کہ آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آزادی تو انسان کی محدود ہے ہی، لیکن وہ محدود آزادی کس کی آزادی ہو؟ آیا انسانوں کی یا خالق کائنات کی؟ یہی سوال ہے جو ہم سوچ اور غور و فکر کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقی آزادی جس کو آزادی کہا جاتا ہے وہ دراصل مالک کی غلامی میں ہے۔ مالک حقیقی، وہ مالک جس نے ہمیں پیدا کیا، اگر ہم اس کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں تو سمجھ لیے کہ ساری غلامیوں سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، خود اپنی غلامی سے بھی اور اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے بھی۔ تو آج کے انسان نے سیاسی غلامی کے لیے بہت خوبصورت اصطلاحات ایجاد کی ہیں۔ یہ سنہری زنجیریں ہیں، سنہری زنجیریں ہیں جن کو آدمی پہن لیتا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ سونے کی ہیں، لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ سونے کی زنجیروں نے انسان کو کس طرح پابند بنا دیا ہے اور کس طرح اپنا غلام بنا لیا۔ ان زنجیروں کو توڑنا کا طریقہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اپنے مالک کے حقیقی کی غلامی۔ اس نے ہمیں مکمل ایک دستور حیات دیا ہے، ایک مکمل نظام زندگی عطا کی، ایسا نظام دیا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی جزی سے لے کر بڑی سے بڑے معاملات تک ہر چیز کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے، ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ اس طرح وہ ایک لڑی میں مکمل ہے کہ ہماری زندگی پوری طرح ہم آہنگ، پوری طرح منضبط، پوری طرح مکمل ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو
شروع سے آخر تک اپنا لیں. لیکن ٹکڑے ٹکڑے جب ہم کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو تو مان رہے ہیں، اس چیز کو نہیں مان رہے ہیں، عبادت میں ہم نے مان لیا، سیاست میں ہم نے نہیں مانا، اقتصادی معاملات میں نہیں مانا، معاشرت میں مان لیا. اصل تو ماننا وہ ہوتا ہے جو تمام چیزوں کو ماننا ہی ماننا کہلاتا ہے. ہمارے استاد تھے، وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے اور مثال دیا کرتے تھے جال بردو والجباتی، آیا جاڑا میں رضائیوں کے لحافوں کے. یعنی جب جاڑا آئے گا تو وہ رضائیاں اور لحاف سب کچھ لے کر آئے گا، مکمل طور پر آئے گا، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کرتے تھے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام آئے اور مکمل طریقے پر آئے، میں اپنے مکمل ضابطوں کے آئے، مکمل جزیات کے ساتھ آئے، تب آپ کو اس کا حسن، اس کی خوبصورتی اور اس کا جمال نظر آئے. یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جو آتا ہے اس میں پورا نقشہ اسلام کا سامنے نہیں آتا. آج جو ہمارے سامنے لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے اعتراضات اس لیے ہیں کہ اسلام کی پوری تصویر ان کے سامنے نہیں ہے. اگر مکمل تصویر سامنے ہو تب انہیں معلوم ہو کہ واقعی اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نظام ہو نہیں سکتا. ایسا ہی ہے جیسے انسان کی پورا وجود اگر سامنے ہو تو معلوم ہوگا کہ سر سے پاؤں تک یہ انسان کیسا ہے. اگر کسی انسان کی صرف آنکھ دکھا دو، صرف ناک دکھا دو یا ایک ہاتھ دکھا دو تو ظاہر ہے کہ پورا انسانی نقشہ تو اس کے سامنے آئے گا نہیں. ایک ناک سامنے آ رہی ہے، ایک آنکھ سامنے آ رہی ہے، ایک ہاتھ سامنے آ رہا ہے، دیکھو صاحب یہ ہاتھ کیسا ہے. تو ایسے ہی اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سامنے آ رہا ہے کہ یہ حصہ سامنے آ رہا ہے، دوسرا سامنے نہیں آ رہا. اگر مکمل وجود اس کا سامنے آئے، مکمل نظام سامنے آئے، تب معلوم ہوگا کہ واقعی یہ حیات بخش قانون ہے اسلام کا جو تمام مسائل انسانی کو حل کرتا ہے، تمام مسائل انسانی کو حل کرتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ اسلام کے سامنے پیش کریں اور اسلام اس کو حل کر کے نہ دکھائے، چاہے وہ پرانا ہو چاہے نیا ہو. یہ سمجھنا کہ اسلام تو پرانا ہو گیا، اب نئے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کوئی مسئلہ بھی چاہے کتنا بھی نیا ہو، وہ ان کے جو اصول ہیں، جو ان کا وہ طریقہ ہے، اس کی روشنی میں ان نئے مسائل کا بھی حل اسی طرح نکلے گا جس طرح پرانے مسائل کا نکلا ہے. جیسے انسانی زندگی اس وقت مطمئن تھی، پرسکون تھی اور پرامن تھی، آج بھی اسلام کو اپنانے کے بعد اسی طرح کی زندگی دوبارہ پرسکون اور پرامن ہو جائے گی اگر مکمل اسلام سامنے آئے. تو بات تو یہ ہے کہ انسان اس کی غلامی قبول کر لے جس کا وہ غلام ہے، تو سمجھے کہ وہ آزاد ہو گیا. جو آزادی ہم چاہتے ہیں وہ آزادی کا راستہ یہ نہیں ہے جو ہم نے اپنایا ہے، یہ آزادی کا راستہ نہیں ہے، غلامی کا راستہ ہے. اس راستے کو اپنا کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو رہے ہیں. ہم آزاد نہیں ہو رہے ہیں، ہم تو حقیقت میں اپنی زنجیروں کو اور زیادہ کستے چلے جا رہے ہیں. کہیں تو ہم اپنی خواہشات کے غلام ہو رہے ہیں، کہیں ہم بیرونی تہذیبوں کے غلام ہو رہے ہیں، وہ ہمیں اس طرح شکنجے میں جکڑ رہی ہیں کہ اس سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ سب کچھ ہے کہیں کے نام پر ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے معیار زندگی کے نام پر. ایک ایسا خوبصورت نقشہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ آف لائف کے ساتھ زندگی جو ہے معیاری ہونی چاہیے. معیاری زندگی کس کو کہتے ہیں؟ معیاری زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھی کوٹھی ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، بینک بیلنس ہو، آپ کے عیش بھری زندگی ہو. اس کو کہا جاتا ہے معیاری اسٹینڈرڈ لائف. لیکن ایک بات انسان بھول گیا کہ معیاری زندگی پرسکون زندگی کا نام ہے، سکون قلب کا نام ہے. انسان کوٹھی اور زر و مال کے عوض اپنا سکون گنوا رہا ہے، اپنا امن چین گنوا رہا ہے. وہ دولت جو انسان کو مطمئن رکھ سکتی ہے وہ دولت یہ نہیں ہے. سامان سے اطمینان نہیں ملتا، یہ تو سامان زندگی ہیں. اطمینان ملتا ہے سکون قلب سے
اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے روحانی ترقی اور اخلاق سے۔ وہ ہے جو انسان کا راستہ ہے۔ اس نشیمن میں پروردگار کا ٹھکانہ بنائیے، رب سے لو لگا کر دیکھیے کہ آپ کو جنگل میں ہی منگل نظر آئے گا، آپ کو گدڑی میں ہی لال نظر آئیں گے، آپ کو چٹنی روٹی میں وہ لطف آئے گا جو بڑھیا بڑھیا کھانوں میں نہیں ملتا، آپ کو جھونپڑی میں زندگی گزارنے کا وہ مزہ آئے گا جو بڑے بڑے محلات میں اور عیش و عشرت کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ اصل میں عیش روح اور قلب اور جسم دونوں کو ملا کر ہوتا ہے۔ ہم یہ بات بھول گئے کہ انسان صرف بدن کا نام نہیں ہے، انسان کے اندر ایک روح بستی ہے اور اس روح کے اپنے تقاضے ہیں، اور وہ روح کسی کی غلامی قبول نہیں کرتی۔ وہ روح صرف غلام ہے تو ایک اس کی کہ جس نے اس کو زندگی دی ہے۔ روح آئی ہے عالم بالا سے، اس کے امر سے، اس کے حکم سے روح پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی بدن دنیا کے مادی چیز نہیں ہے۔ یہ بات ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں اور اسی لیے ہم بھٹک جاتے ہیں۔ اس واسطے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہماری آزادی اسی میں ہے کہ ہم اس کے غلام رہیں جس کے ہم غلام ہیں۔ اللہ کی غلامی میں ہماری آزادی ہے، اور وہ لطف ہے زندگی کا جس کے لیے انسان ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ آج کا انسان بڑا بے چین ہے، آج کا انسان بہت بھٹک رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ نسخہ کیمیا ہمارے پاس ہے، ہم اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، مجبور کسی کو نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کو دیکھیے، سمجھیے اور اپنی زندگی میں اس سچائی کو اتاریے، تو آپ خود کہہ اٹھیں گے کہ بے شک یہی آزادی، بے شک یہی آزادی۔ وما علینا الا البلاغ۔